سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، شام، ایسے ایسے منظر، ایسے ایسے لوگ جیلوں سے باہر آ رہے ہیں جو دماغی توازن کھو بیٹھے، اپنی عوام پہ ظلم۔ اور جب آپ اپنی عوام پہ ظلم کرتے ہیں تو جو تیسری پارٹی ہوتی ہے وہ فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم نے تقریر بھی کی ہے ایران کے متعلق۔ خان صاحب، ایران کی عوام کے لیے تقریر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی یہ کسی طرح کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس نے ایران پہ جو تقریر کی ہے اس نے ایران کے عوام کو انفارم کیا ہے کہ ہمارا ایکچوئل پلان کیا ہے، اور اس ایکچوئل پلان میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب تک آپ کی جو اس وقت ریگیونگ ہے، جو ملائیت اس وقت حکومت کر رہی ہے، وہ کیونکہ ہر وقت اسرائیل کو چھیڑ چھاڑ جاری رکھتے ہیں، اسرائیل ان سے خطرہ فیل کرتا ہے، اسرائیل کے خلاف وہ بیانات دیتے رہتے ہیں، اس لیے ہم بھی آنکھیں کھول کے جی رہے ہیں، اور ہم اپنے ان کو دشمن سمجھتے ہوئے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ جو کچھ سیریا میں ہو گیا، اور جو کچھ 7 اکتوبر سے وہ جو راکٹ فائر کیے گئے تھے، وہ سارا کچھ ایک پلان کے تحت چل رہا تھا، جس کے اندر مقصد اس کا یہ تھا کہ جو مسلمان کے جن تمام جن کو جہادی طاقتیں جن کو ایران کی ملائیت سپورٹ کر رہی تھی، چاہے وہ حزب اللہ تھا، چاہے وہ حماس تھا، ان کو ہم نے ختم کرنا تھا، اور ان کو ختم کیے بغیر ہم ایران تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور اب انہوں نے وارننگ دے دی کہ وہ رستے ہم نے صاف کر لیے ہیں، اور اب ایران کو، عوام کو انہوں نے کہا ہے کہ ان ملائیت سے جان چھڑا لیں، یا اپنی ملائیت کو جو ہے اس سے کہیں کہ یہ جو 37 بلین خرچ کیا ہے شام کے اندر، اور 20 بلین خرچ کیا ہے اس نے اس کو حزب اللہ کو، حماس حزب اللہ کو سپورٹ کرنے کے لیے لبنان کے اندر، یہ پیسہ جو تھا یہ عوام کا پیسہ تھا، یہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ کی جو جنونیت ہے جہاد کی، وہ اس وقت سارا پیسہ جو انکم ہے آپ کی وہ ان کاموں پر لگا رہی ہے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے، اور اسرائیل کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ بقول اس کے جو اس نے کہا ہے، جو بظاہر جو حالات بتاتے ہیں اس کی بات میں صداقت نہیں ہے، لیکن اس نے عوام سے یہ کہا ہے کہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، اور آپ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں، دونوں طرف امن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جب ایک طرف سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر دوسرے کو اپنے دفاع کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ دشمنی ختم کریں، اور عوام جو ہے ان کے خلاف بغاوت پہ اگر حکومت اپنا رویہ بدل لے اور عوام پہ پیسہ خرچ کرے تو امن کی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کو بظاہر یہ ایک سیاسی تقریر ہے اس کی، اور وہ ایران سے یقیناً بدلہ لے گا۔ اگر آپ سارے واقعات کو دیکھیں اکتوبر سے لے کے اور اب تک کے، جو مسلمانوں میں ایک جہادی کلچر ہے کہ جی جہاد کے نام پہ فٹافٹ ان کو گرم کر دیا جاتا ہے، اس کلچر کے تحت انہوں نے یہ مسلمانوں کے گروپ خریدے اور ان سے یہ راکٹ چلوائے، دیوار توڑ کے وہ داخل ہو گئے اسرائیل کے اندر، 100 بندہ انہوں نے کیپچر کر لیا، اور یہ ساری ایک پلاننگ اس کی تھی جو ہے آپ کی اسرائیل کی، اور اس میں مغربی طاقتیں اس کا ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ جو دوحہ میں 3 دن پہلے کانفرنس ہوئی ہے، جس دن شام پہ قبضہ ہوا ہے اس سے ایک رات پہلے دوحہ میں سب اکٹھے ہوئے تھے، جس کی رپورٹ اب باہر آنا شروع ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک پلان کے تحت ہو رہا تھا، اور سیریا نے روس نے اس وقت ہاتھ اٹھا دیے ہیں، جو قطر میں دوحہ میں جو کانفرنس ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم اس قدر وہ یوکرائن وار میں انوالو ہو چکے ہیں کہ ہم اس وقت سیریا کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور بشار الاسد کو وہاں پہ آفر دی روس نے کہ آپ سلنڈر کر دیں، آپ کی فوج اس وقت لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ بقول ان کے جو پریس میڈیا بتا رہا ہے، اس کانفرنس میں روس نے کھل کے بتا دیا تھا کہ 2011 کے بعد سے 13-11 کے بعد جو کچھ بھی ہوا سیریا کے اندر، عراق میں اور لیبیا میں، اس کے بعد سیریا کو امریکہ ہٹا نہیں سکا بشار الاسد کو، لیکن اس کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے،
اور اس وقت انہوں نے ایک زبردستی کی فوج بنائی ہوئی ہے جسے لازمی فوجی تربیت کہتے ہیں. اس کے تحت انہوں نے فوج بنائی ہوئی ہے جو کہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے اگر ایسا موقع آ گیا تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. اور اس فوج کے لوگوں کے رابطے تھے اسرائیل کے ساتھ جو انہوں نے جہادی جن کے چھاؤں پہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے اور ان کو یہ دہشت گرد کہتے تھے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریبلز ہیں ان کے جنہوں نے قبضہ کر لیا یہ حیات والا تحریر حیات والا. تو یہ سب جو ہے یہ ایک پلان کے تحت چل رہا تھا اور ان کو یہ انفارمیشن تھی رشیا کو کہ ان کو جب انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو پھر رشین فوج نے جو شام کی فوج ہے اس نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا, اس نے پیچھے ہٹتے چلے جانا ہے. یہ طے ہو چکا تھا آلریڈی. یہ قطر کی کانفرنس میں سے جو روایات اب باہر آنی شروع ہوئی ہیں ان سے پتہ لگ رہا ہے. اور سیف رستہ وہاں پر قطر میں تو نہیں مانا بشار الاسد وہ کہتے ہیں, لیکن جب وہاں پہ فوجیں اندر آنا شروع ہو گئیں یہ جہادی جو ہے انہوں نے ملک پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تو اس وقت پھر روس نے ہی سیف رستہ دیا بشار الاسد کو اور وہ وہاں سے رشین اڈے سے اڑ کر جو ہے وہ شام گیا ہے, اس کو لے کے گئے ہیں. اور اس کے جو جہاز ہے اس کا بھی کہیں ترکی سے بھی انہوں نے, کیونکہ ترکی ان کا ساتھ دے رہا تھا اسرائیل کا اس معاملے میں, ترکی کو خطرہ ہے جو شام کے اندر کوٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے ملک کے اندر گڑبڑ کریں گے, اس لیے ترکی نے بھی اس معاملے میں ان کا ساتھ دیا ہے. اسرائیل کے ساتھ جو طاقتیں تھیں جو مغربی طاقتیں ساتھ لگی تھیں ان میں اسرائیل بھی اپنا ترکی بھی شامل تھا اور اسی لیے ترکی کا رستہ انہوں نے اوائڈ کیا ہے کہ وہاں سے نہ گزرے. تو اس لیے اس کا روٹ جو ہے وہ انہوں نے خفیہ رکھا ہے اور وہاں سے نکلنے کے بعد تبھی یہ افواہ اڑ گئی تھی اس کا طیارہ کہیں گر گیا ہے کیونکہ ریڈار سے غائب ہو گیا تھا وہ طیارہ. تو اس کے اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ شام کے اس کے اسرائیل کے وزیر اعظم نے کھل کے اپنی تقریر میں سامنے رکھ دیا, جس کی ساتھ ساتھ فارسی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ٹی وی پہ ساتھ سے چل رہی ہے, جس میں سے بتا دیا ہے کہ بھئی ہم ایران کے ساتھ اب ہم اگلا ہدف جو ہے وہ ایران ہے. اب آپ اس سارے سناریوں کو دیکھ لیں سناریوں کو اکتوبر سے لے کے اب تک کہ کس طرح انہوں نے پہلے حماس کو ختم کیا ہے, پھر لبنان کے اندر داخل ہوئے ہیں, شام میں داخل ہوئے ہیں تو کسی نے ان کو نہیں روکا. جو امن فوج گولان پہاڑیوں پہ تھی وہ خود بہت پیچھے ہٹتی چلی گئی, حالانکہ یونائٹڈ نیشن کے تحت وہ امن فوج وہاں پہ قائم کی گئی تھی اور بڑے آرام سے اس نے شام کے ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا. شام میں جو تباہی مچائی ہے کوئی بحری اور کوئی ہوائی اڈا جو ہے اس نے یا بندرگاہ وہ اسے سیف نہیں رہنے دی. تمام کے تمام کہتے ہیں کہ تمام اکوپمنٹ تمام جہاز جو ہے سب تباہ کر دیے. اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس بی بی سی کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں اور زمین سے لگا دیا اس نے شام کو. اب شام میں سب سے زیادہ رستہ جو تھا ایران کو جو استعمال کرتا تھا وہ ان ممالک میں اسرائیل کے خلاف وہ شام کو مین رستہ بناتا تھا اور اس کے اوپر اب اسرائیل کا قبضہ ہے. اور وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے جو کل رات تب سے میں نے سنے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر امن قائم نہیں ہوگا اس جگہ کے اندر. ایسے متعارف گروپ جو ہیں وہ ایسی سچویشن میں رکھیں گے کہ بھئی اسرائیل کا جو ہے وہ وہاں پر لڑائی رہتی ہے جس کے اندر اسرائیل کی انوالومنٹ رہے اور وہ وہاں پر حملے کرتا رہے. اور یہ اب اگلا ہدف جو ہے وہ صاف کہہ رہی ہے دنیا انٹرنیشنل میڈیا, اگلا ہدف جو ہے ایران ہے اور ایران کو اپنی خیر جو بنا لینی چاہیے. بہرحال یہ صورتحال جو ہے اس وقت خطے میں پیدا ہوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے مشکل ترین جو وقت ہے وہ سامنے آنے والا ہے. سامنے کرنے والا ہے. خاص شام میں جو قیدی جو حالت میں دیکھے جا رہے ہیں اس سے جو یورپین ہے وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے کہ ایران میں بھی اسی طرح کے حالات نہ ہو, کہیں وہاں بھی قیدیوں کے ساتھ یہی سلوک نہ ہو رہا ہو؟ دیکھیں یہ ساری کیفیت جو ہے نا یہ کھلتی ہے جب آپ اس ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں یا جو حکومت وہاں پر موجود ہو, جس بادشاہ کی حکومت ہو, جس براہ مملکت کی حکومت ہو, وہ ملک سے بھاگ جائے. اس کے بعد پھر یہ کہانیاں باہر آنی شروع ہوتی ہیں تو کتنا ظالم کا کیا کچھ ظلم کر رہا تھا. یہ تمام لوگ جو ظلم ہے اس کے ساتھ بن رہے ہوتے ہیں ان سب نے منہ بند رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہی آپ دیکھ لیں شام کے اندر نکل رہا ہے کہ لوگ 40 سال سے اندر تھے, 40 سال سے لوگ جو ہیں خواتین بھی جو ہیں وہ بھی انہوں نے قید بنائی ہوئی تھی, ان کی بھی تصاویریں آئی ہیں
جو اپنی فیملیوں سے ملے ہیں جا کے. تو یہی کیفیت ایران کی ہوگی. اس میں میں ذاتی طور پہ اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ ایسا نہیں ہو. یقیناً شاہ اس نے بھی کیا تھا, رضا پہلوی نے بھی ایسے رکھی ہوئی تھی. یہ مقدر ہے, تقدیر ہے مسلمانوں کی کہ یہ اس قسم کا ظلم جو ہے ضرور کرتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر یا اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے. اس لیے ایران میں بھی یقیناً جب اگر ملائل ختم ہو جائے تو پھر ان کے ظلم جو ہے, ان کی لمبی فہرست جو ہے سامنے آئے گی. کو اکثر بیشتر ان کے بارے میں ایسی رپورٹس آتی رہتی ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں, وہ ایران کے بارے میں کوئی نہ کوئی رپورٹ جو ہے وہ ہر مہینے جاری کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس کو ایسی اہمیت نہیں دی جاتی. لیکن اگر جب یہ ریجن ختم ہو جائے تو پھر تو ہر چیز اوپن ہو کے جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے دنیا کو پتہ لگ جائے گا. خان صاحب, روس میں پناہ لے لی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے یہ جو شام کا صدر ہے؟ سیف ان معنوں میں سیف ہے کہ روس بہت سے ایسے انٹرنیشنل جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس پہ اس نے سائن نہیں کیے ہوئے. اگر وہ کسی عرب ملک میں چلا جاتا یا کسی ایسے ملک میں چلا جاتا کہ اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کیا جاتا تو پھر اس ملک سے مطالبہ کر سکتا تھا انٹرنیشنل کرمنل لا کہ یہ آپ اس بندے کو ہمارے حوالے کریں. لیکن روس کیونکہ ایسے تمام آرگنائزیشنز کا ممبر نہیں ہے, ان ایسے معاہدات اس نے سائن نہیں کیے ہوئے, تو وہ پابند نہیں ہوگا کہ وہ ایسی صورت میں بشار الاسد کو جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے کرے. اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو یہی سیف رکھتا سمجھا کہ وہ رچا مچایا جائے. ہاں صاحب, اس طرح یہ تباہی مچا رہا ہے, ہر چیز تباہ کر دی شام کی, تو یہ یورپین نہیں بولے, امریکہ نہیں بولا, روس تو پیچھے ہٹ گیا, تو یہاں پہ کیوں نہیں یہ بول رہے, کیا وجہ؟ اس لیے کہ یہ اس میں شامل ہے جو پلان بنا ہوا ہے یورپی یونین, تمام مغربی دنیا کا, امریکہ کا, اس میں یہ سب شامل ہے اور ان سب کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. یہ تو باتیں ساری باتیں پتہ لگتی ہیں کہ جب واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد رزلٹ سامنے آتے ہیں پھر پتہ لگتا ہو یہ تو پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. یہ سب جو کچھ ہوا ہے شام پر حملے کے وقت, جو کچھ وہاں پہ حماس میں ہوا ہے, جو کچھ لبنان میں ہوا ہے, جو کچھ غزہ میں ہوا ہے, یہ سب پری پلان تھا اور ان سب کو پتہ تھا. اس لیے آپ دیکھ لیں گے کہیں پہ بھی جنگ بندی نہیں ہو سکی. اتنا طرح ظلم ہوا, 30-40 ہزار بندہ مارا گیا غزہ میں, لیکن کوئی دنیا کی طاقت اسرائیل کو مجبور نہیں کر سکی وہ جنگ بندی پر راضی ہو جائے. دوسری طرف جو پارٹی تھی وہ بھی اندرونی طور پر ان سے ملی ہوئی تھی اور وہ بھی بندے رہا کرنے پر تیار نہیں. مین مسئلہ تو یہی آ جاتا تھا, وہ بندے رہا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے بندے رہا کرو پھر ہم جو ہے آپ سے گفت و شید کریں گے اس کے لیے, جنگ بندی کے لیے. یہ سب ایک گیم تھی جس کے اندر بعض مسلمان ممالک بھی مسلمان تنظیمیں بھی جو ہے وہ اس کا حصہ بنی ہوئی تھی. ہاں صاحب, آہستہ آہستہ مسلمانوں سے اقتدار ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ یہ ظالم حکمران ہے اور انہوں نے عدل و انصاف کے مطابق نہ خود زندگی گزاری اور نہ وہاں پہ عوام کے لیے کوئی ایسی چیزیں پیدا کی کہ جس کے ذریعے عوام سکون کی زندگی جی سکتے. میرا سب سے زیادہ بڑا نقصان مسلمانوں کو یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی اور جہاد کو جو ہے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے. جس کی وجہ سے یہ نقصان اٹھا رہے ہیں اور اپنے حکمرانوں کے آگے جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے کہ بھائی بیوقوف بن رہے ہیں. اگر یہ مسلمانوں کے علاقے میں مسلمان تعلیم حاصل کر لیتے مغربی دنیا کی طرح تو پھر یقیناً ان کے عوام کی سوچ مختلف ہوتی. ان مغربی طاقتوں نے بھی ملائیت کے نیچے رکھا کہ ہر ملک کے اندر ملائیت کو سپورٹ کیا پس پردہ, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہاں پر جہاد کا نظریہ وہ مرنے نہیں دیتے اور جہاد کے نام پہ یہ مسلمانوں کو جلدی لڑنے مرنے پہ باہر نکال لیتے ہیں اور پھر ان کو مغربی طاقتیں جو ہے وہ ان کا ملیہ میٹ کرتی ہیں. جو ان کو ظاہر جیت تو سکتے نہیں. اکوپمنٹ تو انہوں نے مغربی دنیا سے لینا نا, وہ جو اکوپمنٹ جو تھوڑا بہت دے دیتے ہیں اس کے بنا پہ یہ لڑتے ہیں اور جو بنانے والے ہیں اکوپمنٹ کو ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ظاہر جیتے گے تو وہی جنہوں نے اس کو بنایا ہے. اچھا, آخر میں ایک بڑا اہم سوال ہے, کہتے ہیں کہ یہ جو ظلم شام میں ہوئے ہیں, اگر پاکستان کے ظلم جو عوام پہ ہوتے ہیں وہ باہر نکل آئے تو آپ شام کے یہ ظلم بھول جائیں گے.
آپ دیکھتے ہیں جو نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے انہوں نے ظلم کے کوئی نہ کوئی ایسے تہہ خانے بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں مبارک صاحب، یہ تمام ایسی تنظیمیں، یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت کمزور ہوتے ہیں. یہ چھپ کے وار کر سکتے ہیں، لیکن لڑائی کی صورت میں اسی وقت کامیاب ہوتے ہیں جب ان کو کسی نہ کسی کی سپورٹ حاصل ہو، کوئی نہ کوئی مغربی طاقت ان کے ساتھ لگے. ابھی تک تو جو حالات ہیں پاکستان میں، جو تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں، وہ ابھی تک تو اس پوزیشن میں نہیں آئی کہ بھئی وہ کہیں پہ کوئی جنگ لڑ سکے یا کہیں پہ کوئی حملہ کر سکے یا کوئی چیز کسی سے چھین سکے. ابھی تک تو وہ اکا دکا وار کرتے ہیں. لیکن جس طرح کے پاکستان میں ملائیت پھیلائی جا رہی ہے، جس طرح کے پاکستان میں فضل الرحمان کا جو رویہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایران طرز کے اوپر، جس طرح ایران میں ملائیت کی حکومت ہے، ایسی حکومت ایران پاکستان میں بھی قائم ہو، اور ایسی افغانستان میں آلریڈی قائم ہو چکی ہے. ایک تیسرا ملک پاکستان بچتا ہے، وہاں بھی اس وقت زور لگایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے یہی ہو کہ یہاں ملائیت لانے کے بعد پھر ان کو بھی جو ہے وہ ایسے گروپ جو ہے ان کے ساتھ اس طرح نپٹا جائے، ان کو ساتھ ملا کے. جی بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، ایک بڑی زبردست بات خان صاحب نے کہی کہ کاش مسلمان پڑھے لکھے ہوتے. آپ سب کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کی جو ہماری نظر سے تاریخ گزری ہے اس میں تو تماشبینی کے زیادہ واقعات نظر آتے، اور یہ تماشبینی جو ہے یہ تاج محل بنتے رہے، ادھر یونیورسٹیاں بنتی رہی. اس تماشبینی کے چکر میں پورا سسٹم جو ہے وہ درم برم ہوا ہے. پاکستان میں دیکھ لیں، ابھی میں کل دیکھ رہا تھا جو سیریا میں لوگوں کو قتل کرنے والا تھا جلاد، اس کی تصویر وہ قتل کر کے تو شیروں کے آگے وہ لوگوں کو پھینک دیتا. یہ حالات جس جگہ پہ ہو وہاں پہ عوام کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوتی ہے، اور پاکستان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. اور جب آپ کی سوچ یہ ہو کہ صرف میں نے اپنے تک سوچنا تو سمجھے ملک کا بھی بیڑا گرک ہے، قوم کا بھی بیڑا گرک ہے، معاشرے کا بھی بیڑا. یہ یورپین اپنی آنے والی نسلوں 100 سال آگے کا سوچتے ہیں، اور ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے 4 دن اچھے گزر جائے، میں عیاشی کر لوں، میں حرام خوری کے تمام جو بھی کام ہے وہ کر کے اس دنیا سے جاؤں، اولاد جو مرضی کرتی رہے، یا ان کو بھی کوئی نہ کوئی اسی طرح ان کا بھی طاقت کے ذریعے سوچ لگ جائے گا. تو یہ سوچ پروگرام جو ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کی تباہی ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں. ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. یہ لکھ کے لگا لیں اپنے گھروں میں جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ پاکستان کی باری 5 سال لگے، 2030 سے پہلے انہوں نے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنی، اور اس میں انہوں نے نہیں کرنی، اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں جب اپنی عوام پہ ظلم کرتے ہیں. جب آپ شام میں آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ایران میں جب آپ دیکھیں گے، پھر پاکستان پہ دیکھیں گے تو عوام مل جاتی. چینل کو سبسکرائب کریں. یہ نہیں کہ اسرائیل سے پاکستان پہ حملہ کروایا جائے، ہمارے ساتھ انڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. آپ گیت گائیں، نعرے لگائیں، شاد باغ زمین شاد باغ، وہ بس وہ پڑھتے جائیں. اور وہاں پہ وہ کیا بارڈر ہے وہ والا واگا بارڈر، ہماری ٹانگ اونچی اس کی ٹانگ نیچی، اس کی اونچی میری اونچی. جہالت. چینل کو سبسکرائب کر